سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اس کے اندر کہیں بھی شرک اور بدعت کا شائبہ تک نہ ہو، کیونکہ دین اسلام میں سب سے بڑی اہمیت صحیح عقیدہ کی ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں، ایک مرتبہ گھر آتے ہیں، بیوی کا نام زینب ہے، دیکھا کہ زینب کے گلے کے اندر ایک داغا بندھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، زینب یہ داغا کیوں باندھا ہے؟ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اگر صحابہ کے دور کے اندر داغے باندھنے کا رواج ہوتا تو عبداللہ بن مسعود کبھی اپنی اہلیہ سے یہ سوال نہ کرتے۔ آپ کبھی کسی سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جوتی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ سب جانتے ہیں یہ چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ اگر داغے کا رواج ہوتا صحابہ کے دور میں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ سے سوال نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر داغے باندھنے کا رواج نہ تھا۔ ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ عبداللہ میری آنکھوں کے اندر درد تھا، تکلیف تھی، ایک یہودی عالم نے پڑھ کر دیا، میں نے داغا باندھ لیا اور میری تکلیف ختم ہو گئی۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو فائدہ ہو جائے، یہ دلیل نہیں کوئی چیز حلال ہے یا جائز ہے۔ یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر کسی چیز سے آپ کو فائدہ ہو گیا، یہ دلیل نہیں کہ وہ چیز حلال ہے یا جائز ہے۔ آپ دیکھیں شراب کے اندر بھی بعض فائدے ہیں، لیکن شراب حرام ہے۔ جب زینب نے یہ جواب دیا کہ مجھے اس سے فائدہ ہو گیا، تو کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زینب یہ داغا بندھا ہی رہے، ہمیں تو فائدہ چاہیے، فائدہ ہو چکا؟ اس سے معلوم ہوا دین اسلام کی بنیاد تجربات پر نہیں۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں جگہ سے مجھے فائدہ ہو گیا، یہ دلیل نہیں کہ وہ چیز جائز ہے۔ اگر آپ تجربات کو دین کی بنیاد بنائیں گے، کل اگر ایک ہندو آپ سے کہہ دے کہ میں فلاں مندر پر گیا تھا، پرساد میں نے چڑھایا، میرا کام ہو گیا، مجھے بیٹا ہو گیا، میری تکلیف دور ہو گئی، تو کیا آپ کہیں گے کہ ہندو بھی صحیح ہے اور بت پرستی بھی صحیح ہے؟ کیا کوئی آدمی یہ فتویٰ دے گا؟ تو تجربات دین کی بنیاد نہیں۔ یاد رکھیں دین کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث یا سنت۔ جسے قرآن و سنت جائز کہیں وہ چیز جائز ہے، جسے قرآن و سنت ناجائز کہیں وہ چیز ناجائز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، بیوی سے نہیں کہا کہ داغا توڑ دو، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر داغے کو توڑا اور دور پھینک دیا، اور کیا فرمایا؟ انتم آل عبداللہ
لأغنیاء عن الشرک، اے عبداللہ کی بیوی، عبداللہ کے گھر والوں، تمہیں شرک کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے داغے کو شرک قرار دیا۔ آج کتنی خواتین ہیں، کتنے مرد حضرات ہیں جن کے گلے داغوں کے ساتھ اور تعویذوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تمیمہ کے معنی کیا ہے؟ جس طرح کوئی موتی ہوتا ہے، سیپ ہوتی ہے، اس قسم کی چیز اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کی مشہور لغت المعجم الوسیط، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ما یعلق فی العنق لدفع العین، ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے گلے کے اندر اس نیت سے کہ میں بد نظر سے بچ جاؤں، وہ تمیمہ ہے۔ لوگ قرآن مجید کا تعویذ باندھ دیتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں اللہ کے نبی سے، صحابہ کرام سے، بلکہ یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ قرآن بندھا ہوا ہے اور آپ واش روم میں جا رہے ہیں، قرآن بندھا ہوا ہے، آپ گالیاں بک رہے ہیں، قرآن کریم بندھا ہوا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب اس لیے آئی ہے کہ اسے لٹکایا جائے؟ قرآن کریم اس لیے آیا ہے، اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس پر تدبر کیا جائے۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے گلے کے اندر لٹکایا جائے۔ آپ دیکھیں اسلام نے عقیدے کے حوالے سے کس قدر سختی کی ہے، اور آج یہ بیماری خواتین کے اندر بہت زیادہ ہے۔ میں تو کہوں گا یہ جھوٹے نجومی شعبدہ باز پیر، ان کے دھندے چل رہے ہیں تو خواتین کی وجہ سے، ان کی ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے، ایمانی کمزوری کی وجہ سے ایسے لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے لازم ہے کہ عورت اپنا عقیدہ درست کرے، اس کے بعد